الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تعالى في مقام آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز مکرم عزیز ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کے اوپر بہت ساری چیزیں کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے اور بہت ساری چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے. عبادات میں تقریباً ہر عبادات کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہے. ایک عبادت رہ جاتی ہے جس سے آج دنیا غافل ہے، اس کا نام حج ہے. چونکہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اسی مناسبت سے آج حج کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے آئے گی. سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. تیسری چیز وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھی چیز والحج، بیت اللہ کا حج کرنا. اور پانچویں چیز ماہ مبارک میں روزہ رکھنا. یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کی عمارت یہی چیزوں پر رکھی گئی ہے، کھڑی ہے. اگر انسان ان میں سے کسی ایک عبادت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اسے شریعت مسلمان نہیں کہتی ہے. حج
یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کے دربار میں انسان اس اندازے سے پہنچتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں، اس کا سر ننگا ہے، پاؤں میں بھی کچھ نہیں ہے، صرف دو چادر کو پہنے ہوئے اوڑھے ہوئے انسان تلبیہ کہتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے۔ حج انسان ہر عمل کو کر لیتا ہے، لیکن انسان حج ادا نہیں کر رہا ہے۔ حج بہت سارے مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن محض اس بنا پر کہ بیٹی کی شادی نہیں کیے ہیں، محض اس بنا پر کہ بیٹے کی شادی نہیں کیے ہیں، جب بیٹی کی شادی سے فارغ ہو جائیں گے، جب بیٹے کی شادی سے فارغ ہو جائیں گے تب جا کر کے حج کریں گے۔ یہاں ایک مسئلہ سنتے چلے جائیے، اگر کسی انسان پر ایک مرتبہ حج فرض ہوا، پھر اگر اس نے کسی وجہ سے حج نہیں کیا، پھر وہ بعد میں غریب ہو گیا، فقیر اور تنگ دست ہو گیا، تو اس سے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ انسان یہ نہ چاہے کہ اب ہم غریب ہو گئے ہیں، اب تو مالدار نہیں ہے، اب پیسہ نہیں ہے تو حج نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے، اسے فوراً حج ادا کر لینا چاہیے۔ کیا پتہ بعد میں آپ کی زندگی ساتھ دے یا نہ دے، بعد میں آپ کی صحت آپ کے ساتھ دے یا نہ دے، بعد میں آپ اس قابل رہیں کہ آپ بیت اللہ جا سکے یا نہ جا سکے، اس لیے فوراً حج کو انسان کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین انداز سے حج کی کیا فضیلت ہے بیان فرمائی ہے، وہیں پر جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، الحج اشہر معلومات، حج کا زمانہ یہ چند دن ہے جو کہ معلوم ہے، مشہور ہے۔ حج کا دن کون کون سا دن ہے؟ ایک شوال مکرم سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک حج کا دن رہتا ہے، انہی دنوں میں انسان حج ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان پورا سال میں جب چاہے حج ادا کر لے تو شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں الحج اشہر معلومات، کہ حج کا جو زمانہ ہے، جو دن ہے وہ معلوم ہے، متعین ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پر جو انسان ان دنوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، فرض کر لے، مقرر کر لے تو اسے حج ادا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان حج کے دنوں میں اسے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، حج کے دنوں میں نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، حج کے دنوں میں فحش بات نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے بھی حج کے علاوہ بھی اگر جو چیز ناجائز ہے اور حج کے دنوں میں وہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، لیکن اگر جو چیز حج سے پہلے جائز تھی لیکن حج کی وجہ سے حج کے دنوں میں وہ ناجائز ہوئی ہے، مثال کے طور پر انسان بیوی سے بات کر سکتا ہے، ہر طریقے سے بات کر سکتا ہے، لیکن حج کے دنوں میں اگر وہ اس طریقے سے بات کرنا چاہے، فحش بات، تو اپنی بیوی سے بھی وہ انسان بات نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کچھ تم نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم کس لیے کر رہے ہو، ریاکاری کے لیے کر رہے ہو یا شہرت کے لیے کر رہے ہو یا تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ یہ حج کے بارے میں ہے۔ ایک دوسری آیت ہے 4 پارہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے،
جو شخص بیت اللہ جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو اسے حج اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ تمام آیتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ تمام آیتوں سے ایک ہی چیز معلوم ہوتی ہے، یہ چیز یہی ہے کہ انسان کے اوپر اگر حج فرض ہے تو انسان کو حج ضرور کرنا چاہیے۔ حج کے معاملے میں کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے، سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ لوگوں کے پاس پیسہ کے انبار ہے، لوگوں کے پاس زمین جائیداد بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی ہے کہ بیت اللہ جا کر کے حج کر کے آ جائے۔ جو لوگ حج ادا نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور مکہ مدینہ وہ جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، راستہ کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، راستہ پرامن ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، پھر بھی وہ انسان حج فرض ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا ہے۔ سرور دو عالم رحمت کائنات کا جملہ سنیے، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان یہودیا او نصرانیا، ایسا انسان جس پر حج فرض ہے پھر بھی وہ حج ادا نہیں کرتا ہے، وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ کیا یہ کم وعید ہے؟ اللہ کے نبی دھمکی دے رہے ہیں، وعیدیں سنا رہے ہیں ان مالداروں کو، ان سیٹھوں کو، ان کا رئیسوں کو، ان شہزادوں کو جن کے پاس روپیہ اور جن کے پاس بہت ساری دولت ہے، پھر بھی محض اس بنا پر وہ حج نہیں کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی وعیدیں سنا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے امت کا کوئی شفیق کون تھا؟ کوئی اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے ہمدرد کائنات میں پیدا نہیں ہوا، لیکن جب باری آئی ہے تو جملہ سنیے، کان یہودیا او نصرانیا، یہ جملہ سرور دو عالم کا ہے۔ اتنی مہربانی کرنے والا نبی، شفقت کرنے والا نبی، راتوں کو رونے والا نبی، امت کہہ کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں، اتنی خطرناک وعیدیں سنا رہے ہیں کہ کان یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، اللہ کو کوئی کیا ہے، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے اس بات کو انسان ذہن میں رکھ لے کہ اگر حج فرض ہے تو تمام چیزوں کو ایک طرف چھوڑ کر کے پہلے حج ادا کرنا چاہیے۔ اور حج کرنے سے کیا ملتا ہے، حج کی فضیلت کیا ہے، کیا کیا چیزیں ملتی ہے، یہ بھی چیزیں سننا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان صحابی رسول ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہے۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے اگر کسی نے حدیثیں نقل کی ہے اور یاد کی ہے، محفوظ کی ہے، ان کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے، ان کے والدہ ایمان نہیں لائی تھی، کافرہ تھی، مشرکہ تھی۔ ہر وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچا کرتے تھے کہ میری والدہ کس طریقے سے اسلام لائے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، ہر وقت وہ سوچتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے فرمایا، اے رسول خدا، آپ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے ہدایت کا، کہ میری والدہ بھی اسلام لے آئے۔ اللہ کے نبی نے رحمت والا ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، ایمان عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی، دعا ختم ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی کی تمام دعائیں قبول ہوتی تھی۔ جب یہ دعا اللہ کے نبی دعا کر کے فارغ ہوئے، میں دوڑ کر کے اپنے گھر کی طرف گیا،
دیکھنے کے لیے کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا پہلے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے، پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے لگا میری والدہ غسل کر رہی ہے، میں کھڑا رہا، والدہ غسل کر کے وہ باہر آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ان کی والدہ کہتی ہے کہ میں نہا رہی تھی اور نہا کر کے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان کو قبول کیا ہے۔ تو یہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے، سب سے بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین عمل اور شاندار عمل یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ آمنت باللہ و رسولہ، تمہارا ایمان اللہ پر ہو، تمہارا ایمان اللہ کے رسول پر ہو، یہ سب سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج مبرور، حج مقبول، یعنی حج کرنا یہ سب سے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، افضل عمل ہے، احسن عمل ہے۔ اس سے حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث درج ہے، موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی فحش بات نہیں کی، ولم یفسق، کوئی نافرمانی نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا رحمت دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک حاجی اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں حج کر کے واپس آتا ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، جس طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جس میں اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تمام گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ سرور دو عالم اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس طریقے سے بن کر کے آتا ہے، اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ یہ فضیلت اور یہ چیزیں کس کے لیے ہے؟ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ حج کی فضیلت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اسے ضرور بھی ضرور حج کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر اگر آپ غور کریں، حدیث کے اندر ہے من حج للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا ہو۔ آج آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے، اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا ہے، کوئی آدمی کسی طریقے سے مالدار ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرنے نہیں جاتا ہے بلکہ شہرت کے لیے، لوگ مجھے حاجی صاحب کہے، لوگ میرا اعزاز کرے، لوگ میرا ایک نام ہو گاؤں میں، معاشرے میں، یہ حاجی صاحب ہے، نیت یہ ہے، پھر وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے حاجیوں سے کہ جو دکھلاوا کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، شہرت کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ جائزہ لے سکتے ہیں، معاشرے کے اندر حج کرنے کے لیے گیا، حج سے واپسی ہوئی ہے لیکن کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس طریقے سے پہلے تھا اسی طریقے سے حج سے واپسی کے بعد بھی ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ تم نے پیسہ بھی خرچ کیا، تم نے جو ہے بہترین مقامات کا زیارت بھی کی ہے، تم نے بیت اللہ کو دیکھا بھی ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد تمہاری حالت وہی ہے، کیا فائدہ ہے؟ تو جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا ہے، من حج للہ، مسند الفردوس کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا میری امت کے مالدار لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے، کیوں؟ سیر و تفریح کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے جائیں گے، وزٹ کرنے کے لیے جائیں گے۔ وہ دیگر مقامات میں گھومنے کے لیے نہیں بلکہ گھومنے کے لیے وہ بیت اللہ جائیں گے، مکہ اور مدینہ جائیں گے۔ وہ کون لوگ؟ مالدار لوگ میری امت کے، اور متوسط درجے کے لوگ، درمیانے درجے کے لوگ میری امت کے، وہ حج کرنے کے لیے کیوں جائیں گے؟ تجارت کی غرض سے جائیں گے کہ وہاں سونا سستا ملتا ہے، وہاں سے سونا خرید کر کے ہندوستان لے آئے اور یہاں پر جو ہے بیچے فروخت کرے، وہاں سے کوئی سامان لے کر کے آئے اور اسے لوگوں کو بیچے اور مال کمائے۔ متوسط درجے کے لوگ اس لیے حج کریں گے۔ اور میری امت کے غریب لوگ کیوں حج کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ یہ کوئی اخبار کی خبر نہیں ہے، یہ مسند الفردوس کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ فقیر آدمی، غریب آدمی حج کرنے کے لیے جائے گا، لیکن مقصد حج نہیں بلکہ مقصد کیا ہوگا؟ بھیک مانگنا ہوگا۔ آپ جائیے، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا، لوگ مدینہ اور مکہ کے اندر بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ خاتون ہو، چاہے وہ ادھیر عمر کے لوگ ہو یا جوان قسم کے لوگ ہو، لوگ کھلے عام وہاں بھی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس کی فطرت خراب ہو، جس کو مانگنے کی لت لگ گئی ہو، تو اسے یہ نظر نہیں آئے گا کہ میں کہاں پر ہوں، میں حجاز مقدس میں ہوں، میں سرزمین مدینہ میں ہوں، اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بس اسے اپنا پیٹ چاہیے، 2 مہینے کا، 1 مہینے کا راشن لے کر کے وہاں سے آتے ہیں۔ اور پھر فرمایا میری امت کے علماء حج کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن مقصد کیا ہوگا؟ شہرت ہوگا۔ شہرت مقصد ہے، دکھلاوا اور ریاکاری مقصد ہے۔ عالم لوگ کا بھی یہی حالت ہوگی کہ ہم نے 1 حج کر لیا، 2 حج کر لیے ہیں، 4 حج ہم نے کر لیے ہیں۔ یہ امت کی حالت ہوں گے۔ آج یہ دور آ چکا ہے، آج اسی دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ مالدار لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں گھومنے کے ارادے سے، متوسط اور درمیانے درجے کے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تجارت کی غرض سے، فقیر اور غریب حج کرنے کے لیے خوب جا رہے ہیں لیکن بھیک مانگنے کے ارادے سے۔ علماء، صلحاء، امام اور تمام خطیب لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن مقصد کیا ہے؟ شہرت۔ مقصد کیا ہے؟ دکھلاوا، ریاکاری۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسے حج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی تابعو بین الحج والعمرۃ، جو آدمی لگاتار حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، لگاتار پے در پہ، جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے وہ حج کرنے کے لیے بار بار جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے بار بار جاتا ہے، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا ينفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضة۔ سرور دو عالم فرماتے ہیں کہ جو آدمی لگاتار حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، ان دونوں عبادت کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور فقر و فاقہ کو بھی دور کر دیتا ہے۔ 2 چیزیں ملتی ہے، نمبر 1 بھوک مری ختم ہو جاتی ہے، اور جو انسان جو گناہ کیا ہے گناہ بھی ختم ہوتا ہے حج کرنے سے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہوگا لوہے کی بھٹی میں اگر لوہے کو ڈال دیا جائے، سونے اور چاندی کو ڈال دیا جائے تو بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے، بالکل صاف اور چکنا کر دیتی ہے۔ فرمایا وہی حالت ہے کہ جو انسان حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے گناہ اسی طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے جو لوگ حج کے ارادے سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے جو صاحب حیثیت ہے، صاحب دولت ہے، انہیں ضرور حج کرنا چاہیے۔ محض اس بنا پر حج میں تاخیر کرنا کہ شادی بیٹی کی نہیں ہوئی ہے، شادی جو ہے بیٹی کی نہیں ہوئی ہے، فلاں رشتہ دار کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ کوئی عذر نہیں چلے گا شریعت کے اندر۔ اگر حج فرض ہوا ہے تو آپ کو پہلے حج کرنا پڑے گا۔ یہ حج کا سفر
ایک عاشقی سفر ہے۔ حج یہ اتنا عجیب الشان یہ عبادت ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے اور انسان مجازی عشق کرنے والا، محبت کرنے والا کسی سے اگر پیار اور محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر کسی سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ تعریف کرنے سے محبوب خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر محبوب خوش نہ ہو تو پھر اگلا قدم عاشق مجازی کیا کرتا ہے؟ اس کی تعظیم کرتا ہے، احترام اور ادب کرتا ہے تاکہ شاید کہ اس سے بات بن جائے۔ دوسری چیز، جب اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو تیسرا قدم یہ عاشق مجازی یہ کرتا ہے محبوب مجازی کے لیے کہ وہ مال لٹاتا ہے، وہ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے شاید کہ محبوب میرا بن جائے۔ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی ہے چوتھا قدم اٹھاتا ہے۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے شاید کہ میرا محبوب مان جائے، لیکن پھر بھی اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو پانچواں قدم مجازی محبوب کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ گھر بار چھوڑ کر کے وہ اس کے در و دیوار کے پاس جا کر کے گھومنے لگتا ہے، چکر لگانے لگتا ہے۔ یہی حالت جو ہے اللہ رب العالمین سے اگر کسی کو محبت ہو جائے تو انسان یہی کرتا ہے۔ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، میرا اللہ وہ ہے۔ پھر وہ تعریف کرتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر انداز بدل کر کے تعریف کرتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اللہ کی مختلف انداز سے کا تعریف کرتا ہے۔ پھر بھی اللہ بندے سے راضی نہیں ہوتا ہے، بندے سے راضی نہیں ہوا، پھر دوسرا قدم بندے نے اٹھایا، تعظیم کرنے لگا اپنا رب کا، وہ اطاعت کرنے لگا۔ اور اطاعت اور تعظیم کیا ہے؟ وہ اطاعت اور تعظیم وہ نماز میں ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو گویا کہ اس نے جھکا لیا ہے، تعظیم کر رہا ہے، میرا مولا اب تو کا میرا ہو جا، اب تو میری بات مان لے۔ پھر بھی اگر بات نہیں مانی جاتی ہے نماز کی شکل میں بھی تو تیسرا قدم بندہ اٹھاتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ مال لٹاتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں مال خرچ کرتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر بھی اگر اللہ بندے سے راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر چوتھا قدم اٹھاتا ہے کہ شاید کس سے بات بن جائے۔ انسان کھانا چھوڑ دیتا ہے، انسان پینا چھوڑ دیتا ہے شاید کہ اب میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، کیوں؟ تاکہ میرا محبوب اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر بھی اللہ راضی نہیں ہوا تو پانچواں قدم اٹھایا اور اس نے گھر بار چھوڑ کر کے حج کرنے کے لیے چل دیا۔ کہا کہ اب تو میں تیرے دربار پہ آ گیا ہوں، اب تو آپ کو میں منا کر کے ہی آؤں گا۔ صرف جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، سر بھی ننگا ہے، صرف دو چادر ہے، دو چادر کو پہن کر کے وہ چلا گیا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک، یہ ترانہ یہ نغمہ گاتے ہوئے وہ گھر بار کو چھوڑ کر کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ چلا گیا۔ یہ عاشقی سفر ہے۔ جب کسی چیز سے بات نہیں بنی ہے تو آخری قدم انسان کیا کیا اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے کہ گھر بار کو چھوڑ کر کے حج کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ پھر جاتا ہے بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، حجر اسود کو چومتا ہے، گویا کہ محبوب کے ہاتھ کو چومتا ہے، پھر وہ کعبہ کے ارد گرد گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے شاید کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر وہ زمزم بھی پیتا ہے، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے کہ شاید کہ اللہ اس عمل سے راضی ہو جائے۔ تو یہ سفر عاشقی سفر ہے، حج کا سفر۔ اس لیے انسان کو ضرور جو ہے حج کرنا چاہیے، اور حج جانے سے پہلے علماء سے مسائل سیکھ کر کے جانا چاہیے، ورنہ یوں ہی انسان حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، نہ اسے مسائل کا پتہ ہے، نہ انہیں کہاں پر کیا چیز کرنی ہے،
کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یوں ہی گیا خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ تو انسان کو اگر حج کرنے کا ارادہ ہو تو گزارش یہ ہوگی اور التماس یہ ہے کہ آپ ضرور مسائل حج کو سیکھیں علماء کے زیر نگرانی میں۔ اور ایک بات یہ ہے، اگر آپ کو حج کا ارادہ ہو تو اپنے پاس درود پاک کا ایک تحفہ تیار کر لیجئے، 1000، 1 لاکھ، 2 لاکھ مرتبہ کم سے کم درود پاک پڑھ کر کے اپنے پاس ذخیرہ رکھ لیجئے۔ اور جب آپ حج کرنے کے ارادے سے جائے، آپ عمرہ کے ارادے سے جائے، جب حج سے فارغ ہو کر کے مدینہ پہنچیے، مدینہ پہنچنے کے بعد سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئیے، درود و سلام پیش کرنے کے بعد تحفہ پیش کیجئے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں آپ کے اوپر درود پاک میں پڑھا ہوں، یہ تحفہ میں پیش کرتا ہوں، اسے آپ قبول کر لیجئے۔ درود پاک سے اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں۔ تو جس انسان کو حج کا ارادہ ہو تو یہ کام ضرور کر لے، 1 سال پہلے سے تیاری کر کے پھر وہ انسان حج کرنے کے لیے جائے تو حج کرنے کا جو مقصد ہے، جو فضیلت ہے، یہ ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر نبی کے روزے پر حاضر ہو کر کے انسان جو ہے اپنے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی انسان دعا بھی کرے اور اللہ کے نبی سے اور جو ہے کا معذرت پیش کرے کہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ اور اے گنبد خضرا والے تجھ سے فریاد ہے، کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔